الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قال الله تبارك وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء، حفاظ اور قراء حضرات، آج کی ہماری مجلس خصوصی مجلس ہے. اس میں ہم نے خاص باتیں کرنی. ویسے تو مفتی صاحب نے بہت ساری باتوں کا احاطہ کر لیا ہے، چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو، حفاظ کو، قراء کو، اللہ نے ایک نعمت اضافی دی ہے، اور وہ ہے قرآن کی نعمت، کہ آپ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب نعمتوں پر یہ نعمت بھاری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. اور وارث کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تمام تر حق کے ساتھ ادا کرے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف حافظ قرآن ہے، جو صرف قرآن کی عبارت جانتا ہے، قرآن کے حروف جانتا ہے. بس کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں.
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور اس قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں۔ عمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو یہ درمیانے درجے کا آدمی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انہی میں سے جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بعض پھر ایسے ہیں جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہے اور اس کا عالم بھی ہے، اور پھر اس قرآن کو سمجھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، گویا کہ عالم ہے۔ عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس کو سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ بھی چکے، اس پر عمل بھی کر چکے، اس کے بعد اب آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس تیسرے والے درجے میں شامل کریں۔ اس میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں تم میں سے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے درجات کی بلندی ہے جن کو اللہ رب العزت علم عطا کرتے ہیں۔ اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اللہ کا علم یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا علم یہ کلام اللہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا، اور ہمیں اس کی وجہ سے بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ اور جب کسی کو کوئی عہدہ اور مرتبہ مل جائے نا، تو اس عہدے اور مرتبے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اور جس چیز کی قدر کی جاتی ہے اللہ رب العزت وہ نعمت اس تک باقی رکھتے ہیں، اور جب کوئی آدمی کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس نعمت، وہ اللہ نے خود کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمت کی شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو گویا اصول اللہ نے خود بتا دیے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ناقدری کیا ہے کہ آپ اس قرآن کو نہ پڑھیں، اس قرآن کو ٹائم نہ دیں، اس قرآن کو سیکھیں نہیں، چھوڑ دیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے سینے سے اس قرآن کو کھینچ لیتا ہے۔ ہم نے اکثر حفاظ کو دیکھا جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا، رب کو قائم نہیں رکھا، ان کے سینے سے اللہ رب العزت نے قرآن کو کھینچ لیا، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ قرآن کو یاد کرنا سنت ہے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے قرآن یاد کرے، چھوڑ دیں، نہ یاد کریں۔ جب آپ نے یاد کر لیا تو اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے واجب ہو گیا، ضروری ہے، لازم ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ یاد کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت درگزر کر دے گا۔ لیکن آپ نے اس قرآن کو اپنے ساتھ جوڑا ہی نہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کو بھی پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے، تو پھر مجھے بتاؤ نا، اللہ رب العزت اس نعمت کو کھینچے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اللہ ہم سے اپنی اس نعمت کو کھینچ لے، اور یہی عام اصول ہے، یہ عام اصول ہے۔ ہماری چونکہ آپس کی بات ہے، اس لیے آپ سے یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے لازمی ہے۔
اور شکر کیا ہے؟ ہر روز قرآن کی تلاوت کیجئے، ہر روز قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن سنا دیں، اور جو آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کو سنا دینا، سمجھو کہ اس نے نعمت کی قدر کی ہے۔ بات ہے سیدھی سی، جس کو اچھی لگے تو تب بھی ٹھیک ہے، بری لگے تب بھی ٹھیک ہے، نعمت کی قدر سمجھ جو اس بندے نے کر دی ہے جو مصلی پہ کھڑا ہو کے اس نے قرآن سنا۔ کیسا سنا ہے اس پر بحث نہیں ہے، اس پر بحث نہیں ہے کہ اس نے کیسا سنا ہے۔ اگر اس نے مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن سنا دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مزید نعمتیں بھی عطا کرتا رہے گا، اللہ اس کو تقوی دے گا، اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ اس کے چہرے پہ نور اتارے گا، اس کے چہرے سے نور ٹپکے گا جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو پڑھنا یہ نعمت کی قدر ہے، نعمت کا شکریہ ہے، اور جو آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اور اگر آپ اور میں اس قرآن کو چھوڑ دیں، روزانہ کی بنیاد پر نہ پڑھیں، اور پھر رمضان میں بھی قرآن کو نہ سنائیں، تو یہ قرآن ہمارے سینے سے نکل جائے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا، اللہ رب العزت ہمیں سائڈ پہ کر دے گا، کوئی اور ذریعہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کسی اور کا سینہ اس کے قابل ہو جائے گا کہ جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت غیرت والے ہیں، اللہ رب العزت غصے والے ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمت ہے نا، وہاں اللہ کا غصہ بھی بڑا سخت ہے۔ جہاں اللہ رب العزت پیار کرتا ہے نا، وہاں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہم صرف ایک پہلو کو لے کر چلتے ہیں، دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، آخری 10 پارے جب آپ پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جہاں اللہ رب العزت نے جنت والوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے دوزخ والوں کا بھی تو کیا ہے نا۔ اور اتنی سخت وعیدیں اور اتنا سخت طریقہ۔ ایک بچہ میرے پاس او لیول میں پڑھتا ہے، وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، جب اس نے آخری پارہ شروع کیا نا، تو آخری پارے میں ہے یہی، تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، بہت سخت۔ اور جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کا بھی تو تذکرہ ہے نا۔ چونکہ وہ ابھی آخر سے اس نے شروع کیا، تو اس کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کی جو خوراک ہوگی نا، وہ زقوم ہوگی۔ اور زقوم یہ کانٹا ہے، کانٹا، طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ہم کانٹے کھائیں گے جہنم میں جا کر، یا کفار، ہم نہیں، ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جو کفار جہنم میں جائیں گے وہ یہ کانٹے کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھرنے ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ کانٹے جب اندر جائیں گے تو اندر کی آنتڑیوں کو بھی یہ باہر نکال دیں گے۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا۔ ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کفار کی روش کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کفار کے نقش قدم پر ایک لمحے کی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا اور آخرت کی ضلالت ہمارا مقدر بنے گی۔ اور جب ہم نے قرآن کو اپنا شعار بنا لیا، نبی کی سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بنے گی۔ لہٰذا اس نعمت کی قدر کرنی، سب سے پہلا ہمارا سبق آج کا یہی ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا، نعمت کی قدر کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر
ہم نے اس قرآن مجید کو ٹائم دینا ہے، اور جو آپ ٹائم اپنے لیے مختص کر دیں تو پھر سارے کام چھوڑ دیں۔ کوئی اہم نہیں ہے ہمارے لیے، سیدھی بات ہے، ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کو بٹھا دو اور اس کو کہو کہ میں قرآن یاد کر رہا ہوں، قرآن جب میرا مکمل ہو جائے گا، جو پارہ پڑھنا ہے یا 2 پارے پڑھنے یا 3 پارے پڑھنے، بس اصول یہی ہے کہ 3 پارے پڑھنے چاہیے، 1 پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کے لیے کوئی اہم نہ ہو، آپ کے لیے صرف قرآن اہم ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا والے بھی آپ کی قدر کریں گے، اور اللہ تو ویسے بھی قدردان ہے۔ اللہ رب العزت قدر کرتے ہیں، قدردان ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے، خوار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قدر کرتا ہے صرف ان کی جو اللہ رب العزت کی مان کے چلتے ہیں، بس۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں مان کے چلے گا، اللہ رب العزت بھی اس آدمی کی قدر نہیں کرے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کیسے یاد کرنا ہے۔ حضور قاری صاحب نے مجھے بہت سخت دی ہے، قرآن کیسے یاد کرنا ہے۔ 3 طبقے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا ہے، اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ایک آسان حل ہے، جس کو قرآن بالکل بھی نہیں آتا، بھول چکا ہے، اس کے لیے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ جتنی بڑی عمر کا ہو گیا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، ایک پارا دیکھ کے پڑھنا ہے، بس روزانہ ایک پارا دیکھ کے پڑھنا ہے۔ 30 دنوں میں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 30 پارے ہو جائیں گے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ آپ نے قاری صاحب کو پارا سنایا ہو، ایسے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے قاری صاحب کو پارا سنایا ہو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، ظاہر ہے قاری صاحب کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، قاری صاحب کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھ، اور اونچی آواز سے دور سے بیٹھا ہوتا ہے بچہ، اور قاری صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس نے فلاں جگہ پہ غلطی کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اونچی آواز سے پارا پڑھنا ہے، ایک پارا پڑھنا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، اور آپ اونچی آواز سے پارا یاد کریں، اونچی آواز سے، اتنا اونچا جیسے آپ کسی قاری صاحب کو سنا رہے ہیں، یا جیسے آپ نے کسی قاری صاحب کو پارا سنایا ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے قرآن حضرات تو کہتے ہیں نا اونچی آواز سے پڑھو تاکہ مجھے آواز آ جائے، تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ تو ہم نے ایک پارا اونچی آواز سے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھ کے پڑھنا ہے، بس۔ جب ہم پورے 12 مہینے، رمضان کو اگر نکال دیا جائے تو 11 مہینے ہم یہ ایک عمل کریں گے تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 11 مرتبہ قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا ہے، 11 مہینوں کے اندر 11 مرتبہ۔ اب آپ کا دل کرے گا، شوق پیدا ہوگا کہ یہ تو مجھے یاد ہے، یہ تو مجھے یاد ہے۔ اس شوق میں آپ قرآن مجید کو زبانی پڑھیں گے، اور جب آپ زبانی پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا قرآن آپ کو یاد ہے۔ یہ جو ہماری جھجک ہے نا، ہمارے اساتذہ پہلے کہا کرتے ہیں یہ جو جھجک آپ کے اندر، اس کو نکالو، ڈر خوف نکالو۔ ساؤنڈ سسٹم کے سامنے رکھ کے ہمیں کہتے ہیں تلاوت کرو، کوئی مہمان آ جائے کہتے ہیں تلاوت کرو۔ یہ ہماری جھجک کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس پر محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی خوف نہ ہو آپ کے درمیان۔ آپ کوئی بھی آئے آپ قرآن کو پڑھیں، سنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جب آپ نے 11 قرآن مجید ایک سال میں پڑھ لیے تو رمضان میں آپ کا دل کرے گا خود ہی قرآن سنانے کا۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے اس آدمی کے لیے جس کو قرآن بالکل بھول چکا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو کچھ قرآن مجید یاد ہے، تو میری درخواست ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سناؤ۔ مصلی پہ کھڑا ہو گئی تو پتہ چلتا ہے اس کو یاد کتنا ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا نا،
مسلح پہ کھڑا کوئی تو پتہ چلتا ہے. جب آپ مسلح پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت کی براہ راست مدد ہوتی ہے. ہم چونکہ خود قرآن سناتے ہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ ہے اللہ رب العزت کی براہ راست مدد ہوتی ہے. آپ مصلح سنانے سے پہلے، وہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں. تو دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جس کو کچھ یاد اور کچھ یاد نہیں ہے. وہ کیا کرے؟ ایک رکوع دیکھ کر پڑھے، اس کے بعد ایک رکوع زبانی پڑھے. اگر اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ رکوع مجھے یاد ہو گیا ہے، تب دوسرا رکوع یاد کرے. جب دوسرا رکوع بھی یاد ہو جائے تو ان دونوں رکوع کو ملا کر پھر زبانی پڑھے. پھر تیسرا رکوع یاد کرے. جب ایک پاؤں مکمل ہو جائے نا اس طریقے سے، تو پاؤں پورا پڑھ لے. اب اس کو یقین ہو جائے گا، ظاہر ہے 5 اگر رکوع ہیں ایک پاؤں کے اندر، تو اس نے 5 مرتبہ رکوع دہرا لیا. ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے یہ قرآن آپ کے دل میں اترتا جائے گا. ہم ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو پھر تو غلطیاں تو آنی ہیں، یہ کام نہیں چلے گا. آپ نے اس کو تو 5 رکوع آپ نے ایک پاؤں کے اندر پڑھ دیے، اور وہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھ دیے، اور آخر میں آپ 1 مرتبہ پڑھ دیں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ رکوع، یہ جو پاؤں ہے 5 رکوع، یہ یاد ہو گئے یا نہیں ہوئے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خود آپ کہیں گے کہ واقعی مجھے تو یہ یاد ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اگلے پاؤں کے ساتھ بھی آپ یہی معاملہ کریں. 4 پاؤں جب آپ کے پورے ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے اثر نو شروع سے لے کے آخر تک پورے سپارے کو پڑھیں. جب آپ پورے سپارے کو پڑھ لیں گے تو یہ آپ کا 6 مرتبہ پارا پڑھنا ہو گیا، اور ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے ایک پارا آپ کا مکمل ہو جائے گا. جب آپ کا ایک پارا مکمل ہو جائے گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے قرآن مجید یہ پارا یاد ہو گیا. اور جب سارے پاروں کے ساتھ یہی کام کریں گے تو پورا قرآن یاد ہو گیا. یہ تو مشکل بات ہی نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. اور ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، یہ قرآن مجید محبت مانگتا ہے، یہ پیار مانگتا ہے، یہ ساتھ مانگتا ہے. بس آپ اس کو تھوڑا سا پیار دے دیں، محبت دے دیں، اس کو ذرا اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، یقین جانے یہ آپ کے سینے میں اتر جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، رمضان میں یا رمضان سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اچھا مصالحہ سنا لیتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کو ٹائم دیا. جیسے ہی آپ نے اس کو ٹائم دیا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا. یہ قرآن آپ کے لیے آسان ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لے ہیں، حضرت اجازت. تو آپ کے لیے یہ قرآن مجید آسان ہو جائے گا. تیسرا درجہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، وہ ہے جس کو قرآن مجید یاد ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کبھی بھی نہیں بولتا، میں بغیر غلطی کو سنا لیتا ہوں. تو تب بھی میری ان لوگوں سے درخواست ہے، ان قراء اور حفاظ سے درخواست ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ دیکھ کر، 1 مرتبہ زبانی اور 1 مرتبہ کسی کو سنا دیں. اپنے ذہانت پر اعتماد مت کریں. اعتماد تو ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کسی سامع کو، کسی قاری صاحب کو 1 پارہ جو آپ نے تیار کیا ہے وہ سنا لیں. وہ چاہے آپ زور کے بعد سنائیں، عصر کے بعد سنائیں، مغرب کے بعد سنائیں، تاکہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ آپ کی نکل جائے. جب آپ تراویح کی نماز پڑھنے لگیں تو آپ کے سامنے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ بغیر غلطی کے قرآن مجید کو پڑھ لیں. یہ تھا 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے کے. اگر ان کے مطابق آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ قرآن مجید آپ سے بھولے گا نہیں. اور میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا ہے، یاد کرنا سنت ہے، اس کو یاد رکھنا واجب ہے، بلکہ فرض ہے. بھولانے والے کے لیے بہت سخت عذاب ہے. ہم نے اس عذاب سے بچنے کے لیے ہر وقت اس کی تلاوت کرنی. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے.
ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، سفر پہ جا رہے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں اور وہ مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک ایک پارا ایک ایک دن میں وہ 15 20 مرتبہ پڑھ لیتے تھے. جو انہوں نے پارا تراویح کی نماز میں سنانا ہوتا تھا اس کو وہ 15 20 مرتبہ پڑھ لیتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد کسی کو سنا دیتے تھے اور اس کے بعد تراویح میں وہ پارا پڑھ لیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھیں. یہ نعمت کا شکر ہے. بہت ساری باتیں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب آپ کا پارا تیار ہو جائے تو آپ دور کریں، اور یہ دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان میں آتے تھے اور آ کر پارا سناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ